बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 17 जुलाई की रात है। तब्दीली अब रोज़ाना हुआ करेगी। हुकूमत ने नए फार्मूले का ऐलान कर दिया है। ये जो नया मॉडल अपनाया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफे से मुतालिक, इस पर इनिशियल रद्दअमल क्या आ रहा है फौरी, क्योंकि ये बिल्कुल पहला तजुर्बा है, तो इसके ऊपर हम ऐसे फौरी तौर पर तो तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन इनिशियल जो लोग इससे मुतल्लिक़ हैं उनका क्या रद्दअमल आ रहा है जल्दी से आपको बताता हूँ। और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ आज किसकी जानिब से हुआ है, क्या ऐलानात किए गए हैं, वो भी आपके जानने के लिए हैं। कल वकला इस्लामाबाद में क्या करने जा रहे हैं, ग्रुप्स में मैसेजेस तकसीम हो रहे हैं। मेरे पास भी मैसेज पहुंचा है और वैसे ओवरऑल भी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि जनाब कल कोई मंजर आम पे फिर से आने वाला है। उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। और किस वफाकी वज़ीर की कुर्सी वाकई ख़तरे में है। अब तो पहले लग रहा था ना कि कैबिनेट रीशफल होने वाली है तो कुछ नए वज़रा आएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग थे उनमें से भी कोई जा सकता है। और किसका नंबर सबसे पहले आ सकता है वो भी आप जानेंगे। और फिर मौलाना ने अभी पहली तकरीर का जो बैकलैश है वो तो जारी है ना, अगली तकरीर की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और तारीख का भी ऐलान कर दिया है, कब कहां पर होगी ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ज़रा ये जो तब्दीली रोज़ाना की बुनियाद पर करने का फ़ैसला किया पेट्रोलियम प्राइसेस में हुकूमत की जानिब से, इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। ये नया फार्मूला एक लॉन्च किया गया कि जनाब चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव हो रहा है मार्केट में, तो पहले ये होता था कि कभी कभार पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर नीचे जाती थी। फिर इमरान खान दौर में ये एक तब्दील हुआ था फार्मूला कि हर महीने पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा होता था महीने की आखिरी तारीखों में। उसके बाद अभी हाल ही में कुछ और रद्दबदल हुआ और ये हफ्तावार कर दिया गया कि जनाब इतना लंबा गैप नहीं अफोर्ड कर पाती हुकूमत, क्योंकि उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हफ्तावार कर दिया कि जुम्मे के रोज़ ये हुआ करेगा। और अब उससे भी एक कदम आगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम प्राइसेस तय की जाएंगी और ओगरा जो है यानी ऑयल एंड गैस रेगुलेटर अथॉरिटी जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है, पहले वो क्या करता था कि एक समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजता था, फिर प्राइम मिनिस्टर उसकी मंजूरी देते थे, तो यूँ सारा जो नज़ला था वो हुकूमत के ऊपर गिरता था कि हुकूमत ज़िम्मेदार है, क्योंकि मंजूरी प्राइम मिनिस्टर देते हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आती है। तो अगर तो कीमतें बढ़ जाती थीं तो बैकलैश आता था प्राइम मिनिस्टर हाउस पे या हुकूमत के ऊपर, और अगर कम होती थी तो तारीफ़ भी उनकी होती थी, क्योंकि फिर टीवी के ऊपर आके ऐलान भी वो करते थे। अब सारा बैकलैश मोड़ दिया गया है, तारीफ़ हो या तनकीद हो जो भी हो वो ओगरा जाने, यानी रेगुलेटर अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करे। हुकूमत से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, जो वो चाहे रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील कर सकता है पेट्रोलियम प्राइसेस को, और वो हर रोज़ वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करेगा कि आज के दिन की क्या प्राइसेस हैं। अब ये इसके ऊपर फौरी तौर पर तनकीद इसलिए नहीं हो सकती कि ये बिल्कुल एक नया फार्मूला है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स में जो न्यूज़ के ग्रुप्स हैं उनमें वो फ़लाँ एसोसिएशन, पेट्रोलियम एसोसिएशन या डीलर्स एसोसिएशन या वो इस तरह के जो मुतल्लिका लोग हैं उनकी जानिब से फौरी रद्दअमल आ रहा है और वो कह रहे हैं कि जनाब हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ये पॉलिसी हम मुस्तरद करते हैं। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल देखते हैं, ये कल तक सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और वफाकी वज़ीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो आवाम से ये अपील भी कर रहे हैं और सियासतदानों से भी ये अपील कर रहे हैं ढके छुपे लफ्ज़ों में कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए, इसके ऊपर सियासत ना की जाए। बहरहाल देखते हैं कि सियासतदान इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आगे आ जाइए, खैबर पख्तूनख्वा में आज स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हुई है। और वैसे तो अलीमा खान साहबा ने भी कुछ दिनों पहले वो एक थोड़ा सा माहौल बनाया था, और उसके बाद आज एक और खिलाड़ी की जानिब से जलवा दिखाया गया है, यानी उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट अपने तौर पे की है। इकबाल आफरीदी साहब खैबर से निकला उनका काफ़िला और रवाना हुए वो काफ़िले की सूरत में, और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चला रहे हैं। अच्छी बात है, अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता है तो उसे डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कैपेसिटी में जो जिस हद तक कर सकता है वो करे। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई 1.5 इंच की मस्जिद इधर बनाए, कोई 1.5 इंच की मस्जिद उधर बनाए, कोई उधर बनाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी, जब सारे स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाएंगे, अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म नहीं करेंगे, सारे किसी एक के नीचे नहीं आ जाएंगे, एक बैनर तले आके इकट्ठे होके नहीं ऐलान करेंगे, कोई उधर जाके कर रहा है, कोई उधर जाके कर रहा है, कोई किधर पहुंच रहा है, इससे थोड़ा सा
وہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب آپس میں ہی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب ان دنوں کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آ رہے, حالانکہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے اور بہت سارے لوگوں کی امیدیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں. بہت سارے لوگ ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب انیشیٹ ہوگا تب ایکچوئل پتہ چلے گا کہ اسٹیٹ موومنٹ کا کوئی ارادہ یا کوئی موڈ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. اگر عوامی سطح پر بھی کال آنی ہے تو جب تک وہ یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نہیں کرے گی تب تک کسی انڈیویجول کیپیسٹی میں کرنے سے کچھ نہیں ہونے لگا. ہاں, علیمہ خان یا عمران خان کی امیجیٹ فیملی اگر اپنے طور پہ کرے تو پھر پبلک ان کے ساتھ ضرور جڑ سکتی ہے. اب آگے نکل آئیے, ذرا مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں کہ مولانا اپنے دیے ہوئے بیان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کے اوپر اس وقت کافی کنٹروورسی چل رہی ہے. جدھر بھی جائیں یہی سارا ڈسکس ہو رہا ہے. ابھی بھی میں ایک ایونٹ پہ تھا, وہاں پہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف پہنچے ہوئے تھے, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے, کوئی بک لانچنگ سرمنی تھی, وہاں پر بھی یہ موضوع بحث بنی ہوئی تھی چیز. اور شاہد خاقان عباسی نے بھی وہاں پہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مولانا نے کیوں یہ بیان دے دیا. میں نے انہیں پوچھا بھی ہے کہ آپ اپنے اس بیان کی وضاحت کر دیں, سو آن. لیکن مولانا اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اپنے بیان پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹ رہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھے ہیں وہ. اور انہوں نے حکومت کو چیلنج کر دیا کہ اگر مولانا نے کوئی غلط بیان دیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کر دی ہے تو آپ ایف آئی آر درج کرائیں. وہ حکومت کو کھلے عام اب چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ ایف آئی آر درج کرائیں. اور واقعی صحیح بات ہے کہ اگر ایسا کوئی بیان کسی اور نے دے دیا ہوتا تو اب تک ایف آئی آرز کی بھرمار ہو چکی ہوتی, لیکن مولانا کے حوالے سے ابھی وہ سچویشن نہیں آئی تو اسی لیے وہ چیلنج بھی دے رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ جہاں پہ ہر طرح کے لوگ آ کے پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں, رد عمل بھی دے رہے ہیں, اپنا اپنا بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ظاہری بات ہے پالیٹکس ہے تو اس کے اوپر چلے گا یہ سارا سلسلہ. حیرانی کی بات یہ ہے کہ عائشہ گل علی بھی آج میدان میں اتری اور انہوں نے تنقید بھی کی اور بلو دا بیلٹ تنقید کر دی انہوں نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ نیریٹو صحیح ہو سکتا ہے کہ مولانا نے جو بات کی ہے انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, یا اس سے وہ کر سکتے ہیں کہ جناب میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کے تھا, یا اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. بٹ جب گل علی جیسے لوگ آ کے تنقید کریں گے اور وہ اس نیریٹو کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے وہ نیریٹو کمزور ہی ہوگا, وہ اس میں کوئی جان نہیں پڑنے والی. تو میرا خیال ہے ایسے لوگوں کو سامنے آنا بھی نہیں چاہیے اور انہیں لانا بھی نہیں چاہیے. بہرحال پالیٹکس ہے, یہ سارا کچھ چلتا رہے گا. مین وائل مولانا کے اگلے بیان کی یا اگلی تقریر کی تاریخ بھی آ گئی ہے. انہوں نے آل وکلا کنونشن بلانے کا اعلان کر دیا ہے اور میرا خیال ہے اتوار کے روز اسلام آباد میں یہ کنونشن ہونے جا رہا ہے اور اس میں مولانا خطاب کریں گے. ابھی جتنا بھی رد عمل اور ریئیکشن آ رہا ہے وہاں پر میرا خیال مولانا ابھی تو خاموش ہیں, پھر وہاں پر وہ اس کا شاید جواب دیں یا وضاحت کر دیں اپنے بیان کی, سو آن. اچھا, آگے بڑھتے ہیں. ایک وفاقی وزیر کی کرسی واقعی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے. اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ عائشہ گل علی بڑے ٹائم کے بعد منظر عام پہ آئی ہیں. ایک اور صاحب بھی ہیں جو کافی ٹائم کے بعد منظر عام پہ آ رہے ہیں اور اس حوالے سے آج گروپس میں کچھ میسیجز بھی سرکولیٹ ہو رہے ہیں, اور وہ ہے وکلا برادری کے سرکردہ رہنما, سرکردہ لیڈر, آپ کچھ بھی کہہ لیجئے. کل اسلام آباد میں وکلا ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے میسیجز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا. میرے پاس بھی آیا تو میں نے تھوڑا سا اس کو اور ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کل اسلام آباد میں وکلا ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 26ویں 27ویں ترمیم کے حوالے سے. آلدو کہ بہت لیٹ کر دیا انہوں نے, بہت ہی دیر ہو گئی. اب تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ گیا, اوپر سے بھی بہہ گیا, لیکن اب جا کے وہ کر رہے ہیں وکلا ایکشن کمیٹی کی میٹنگ. اور اس میں احمد علی کرد صاحب, وہ یاد ہوگا آپ کو, کافی جلالی قسم کے جو وکیل رہنما ہیں, وہ منظر عام پہ آئیں گے, وہ تقریر بھی کریں گے, پریس کانفرنس بھی کریں گے. تو کل آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے. اب آ جائیے اس وفاقی وزیر کی طرف جس کی کرسی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے, اور وہ اس لیے نہیں کہ کوئی میری خواہش ہے یا سنی سنائی کوئی بات ہے, اس لیے کہ بلاول زرداری نے آج ایک خطاب کیا, بڑا دھواں دار قسم کا خطاب کیا کشمیری عوام کے حق میں. انہوں نے خطاب کیا چونکہ اب الیکشنز ہیں تو کشمیری عوام, کچھ دنوں پہلے گلگت بلتستان میں تھے تو ایسے ہی ماحول تھا, ابھی کشمیر کے الیکشن ہے تو ویسے ہی ماحول ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں, نشانہ بنا رہے ہیں اپنے بیان میں یا اپنے خطاب میں خواجہ آصف صاحب کو, اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے راولہ کوٹ والے بیان کو لے کے, انہوں نے کہا کہ میں نے موقع دیا کہ یہ ایوان میں اپنے اس بارے میں وضاحت کر سکیں یا اس بیان سے پیچھے ہٹ جائیں یا جو بھی ہے, کہ ان کو موقع دیا کہ وہ اس کی تصحیح کر لیں. لیکن انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ڈھیٹ, یہ میں نہیں کر رہا, یہ بلاول بھٹو نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ ڈھیٹ ہیں, اور انہوں نے آ کے پھر یہ کہا کہ راولہ کوٹ کی عوام کو وہ کشمیری نہیں مانتے. تو وہ اب انہوں نے کھلے لفظوں میں خواجہ آصف صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ پھر آپ کو استعفیٰ دینا ہوگا یا دینا چاہیے.
میں آپ کو یہاں پہ کوشش کروں گا سنانے کو. وہ ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے, وہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. وہ بلاول اب اتنے میچور پولیٹیشین تو بن چکے ہیں کہ وہ ایسی کوئی بھی بات ہوا میں نہیں کرتے, مگر ڈھیٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, جو میں نے کہا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. چلے اگر تو اس بات پہ آج بھی قائم ہو کہ میرے راولا کوٹ کے عوام کشمیری نہیں, میرے کوٹلی کے عوام کشمیری نہیں, میرے میرپور کے عوام کشمیر کے نہیں, تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے, یہ وزارت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو ان کا کانفیڈنس اور ان کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں, چونکہ حکومت کے وہ اہم اتحادی ہیں, اور اگر وہ کوئی فرمائش کر دیں کہ جناب ان وزیر صاحب کو آپ ہٹائیں, تو پھر میرا خیال ہے ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے, کس کا نیریٹو تگڑا رہتا ہے, بلاول کا یا پھر خواجہ آصف صاحب یا حکومتی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بہرحال اس کے اوپر ذرا نظر رہے گی, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جاتے جاتے آخری خبر ایمان مزاری کیس کے حوالے سے. 24 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی تو انہوں نے غالباً 20 یا 21 جولائی کے لیے اس کیس کو فکس کیا تھا دوبارہ ہیئرنگ کے لیے. اب جب 20 یا 21 جولائی کو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی تو وہاں پر جب آرگومنٹس ہوں گے تو پھر میرا خیال ہے یہ بتایا جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا 24 جولائی کو. تو وہاں سے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن کر رہے ہیں. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ 24 جولائی والی سماعت میں کوئی فیصلہ کر دے گی یا کوئی تاریخ جائے گی, کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے, لیکن یہ ایک پیرالل ڈیولپمنٹ تھی, سوچا آپ کو بتا دوں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.